حسین رضی اللہ عنہ امیر معاویہ سے ملاقات کر کے باہر نکلے تو ایک طویل سایہ ان کے قدموں پر پڑا۔ عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے اطمینان کی سانس لی اور چھوٹے بھائی کے مضبوط شانے کا سہارا لیا۔ عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے بزرگ بھائی کے ہاتھ کا بوجھ کچھ زیادہ محسوس کیا اور فخر سے ان کا سر بلند ہو گیا۔ دونوں اپنے اپنے خیالات میں غرق خاموش چلتے رہے۔ ان سے تھوڑے فاصلے پر کچھ اور قدم بھی چل رہے تھے، بظاہر بے تعلق انجان راہ گیروں کی طرح۔ حسین رضی اللہ عنہ جانتے تھے وہ عباس رضی اللہ عنہ کے دوست ہیں جو ہر جگہ ان کی حفاظت کے لیے سر بکف تیار رہتے ہیں، مگر انہوں نے جان بوجھ کر کچھ نہ پوچھا۔ انہیں خود امیر معاویہ پر بھروسہ نہ تھا۔ گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ سب جاگ رہے ہیں، گود کے بچے بھی سوئے نہیں۔ مائیں بے کل ہوں تو بچوں کو قرار کہاں۔ امام کو دیکھتے ہی سب ان کے گرد جمع ہو گئے۔ بچے گود میں بیٹھ گئے، نوجوان دوزانوں ادب سے ہو بیٹھے۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، جیسے چھتنار درخت کے سائے میں سب سستار رہے ہوں۔ حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے خاندان کے بچوں کو اپنے نانا اور والد کی طرح ہمیشہ بڑی عزت اور پیار سے دیکھا۔ کبھی فکر مند ہوتے تو بچوں سے یہ کبھی نہ کہتے کہ جاؤ بچوں کھیلو، بلکہ ہر اہم موقع پر بزرگوں اور نوجوانوں کے ساتھ بچوں کو بھی اہم گفتگو میں شریک کرتے۔ نام بناؤ سب کو بلاتے، بلا کم و کاست سب کچھ تفصیل سے سمجھاتے۔ بچوں کو بزرگ بری خبر سناتے ڈرتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں اماں ننیال گئی ہیں، ابا دورے پر گئے ہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ نے بچوں کو برابر اپنے دکھ درد میں شریک کرنا ضروری سمجھا۔ ان کی رائے کو اہمیت دیتے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بچہ بچہ جانتا تھا کہ پورا خاندان ہر لمحہ خطرے میں ہے۔ پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے، اگر دشمن کا بس چل گیا تو بڑے ستم ٹوٹیں گے، طرح طرح کے دکھ سہنا پڑیں گے، گردنیں بھی کٹیں گی۔ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ڈر سے وقار کھو کر بزدلوں کی موت مریں یا امام کی قیادت میں پوری شان اور وقار سے جانے دیں۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا دنیا کے کسی کونے میں بھی جا چھپیں ان کا پیچھا نہیں چھوٹے گا، ہر طرح کی ذلت اور خواری سہنا پڑے گی۔ موت بچوں کے لیے ایک ایسی حقیقت تھی جو کسی وقت بھی آ سکتی تھی۔ سوال تھا کس طرح عزت سے موت کو لبیک کہیں اور حق کی خاطر جان دیں کہ یہی عین شہادت ہوگی۔ امام نے تفصیل سے اپنے اور امیر کے درمیان ہونے والی بات چیت سنائی۔ سب غور سے سنتے رہے، سمجھتے رہے، سوال کرتے رہے۔ نہ کوئی خوف سے بے حال ہوا، نہ کسی بچے نے سہم کر ماں کے پہلو میں منہ چھپایا۔ یہ سب اعلیٰ تربیت کا فیض تھا۔ بچے اپنی عمر سے پہلے سمجھدار ہو گئے تھے۔ لڑکے آپس میں باتیں کیا کرتے کہ کس شان سے وہ حسین رضی اللہ عنہ پر سے جان قربان کریں گے، ان پر آنچ نہ آنے دیں گے، قتل ہوں گے مگر سرغون نہ ہوں گے۔ لڑکیاں جانتی تھیں سروں سے چادریں چھینی جائیں گی، سرے بازار رسوا ہوں گی کہ یہی ان کے مقدر میں لکھا ہے۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی کوئی ہراساں اور بدحواس ہونے کا عادی نہ تھا۔ موت ایک حقیقت ہے، اس سے کیا ڈرنا، مگر احتیاط لازمی ہے۔ انہیں اپنے جد امجد علی رضی اللہ عنہ کی وصیت بھی معلوم تھی کہ صرف اتحاد ہی انہیں ذلت اور گمنامی کی موت سے بچا سکتا ہے۔ اپنے امام کے سائے میں ان کے احکام میں عمل کریں تو ان کا انجام بخیر ہوگا۔ وہ ان کے رشتہ دار ہی نہیں، پیشوا بھی تھے۔ بچپن سے وہ انہیں آزماتے آئے تھے، کبھی ان کے قول اور فعل میں اختلاف نہ پایا۔ ان کی گود میں پروان چڑھ کر وہ ان کے ہی برعکس بن رہے تھے۔ ان کی نفرت و محبت، ان کا شعور اور علم بچوں میں سرایت کر رہا تھا۔ اپنے اور پرائے بچے میں کوئی تفریق نہ تھی۔ حسین رضی اللہ عنہ کے بچے اپنی ماں سے زیادہ پھوپھی سے مانوس تھے۔ قاسم ابن حسن رضی اللہ عنہ چچا کو ہی باپ سمجھتے تھے۔ عباس رضی اللہ عنہ پر سب بچے جان چھڑکتے تھے۔ فرد سے افضل کنبہ تھا، تنہا آنا جانا چھوڑ دیا تھا، گروہوں میں نکلتے تھے، ایک دوسرے پر نظر رکھتے تھے۔ امیر معاویہ نے حسین رضی اللہ عنہ سے بات چیت کے بعد یہ اندازہ لگا لیا کہ وہ ان کے قابو میں آنے والا نہیں۔
حسین رضی اللہ عنہ منہ توڑ جواب دے کر چلے گئے۔ مدینہ میں کام بن گیا تھا مگر مکہ میں دال گلتی نظر نہ آئی۔ سب کی نظریں حسین رضی اللہ عنہ پر لگی تھیں۔ امیر نے لوگوں کے تیور دیکھ کر اس وقت یزید کی ولی عہدی پر بیعت لینے کا خیال ترک کر دیا۔ پھر ہموار زمین دیکھ کر سوال اٹھایا جائے گا، مکے والے بڑے خوددار اور بات پر اڑ جانے والے ہیں، ان سے ضد زبردستی نہ چلے گی۔ اگر مکے والے بگڑ بیٹھے تو دوسرے علاقوں کو بھی شے مل جائے گی۔ 15 رجب 40 ہجری امیر معاویہ بن ابو سفیان مسلسل بیماریوں سے تھک کر وفات پا گئے۔ اس وقت ان کا پیارا بیٹا بھی موجود نہیں تھا، وہ اپنی ننھیال شکار کھیلنے گیا ہوا تھا۔ مرتے وقت امیر معاویہ بڑے مضطرب تھے اور زارو قطار رو رہے تھے۔ جو مظالم لوگوں پر ڈھائے تھے ان کی یاد سے نہایت پشیمان اور لرزاں تھے۔ بار بار کہتے، یہ میں نے اچھا نہیں کیا۔ یزید کو خبر ہوئی تو حیران و پریشان بھاگا ہوا آیا، مگر اتنے چاہنے والے باپ کا آخری دیدار بھی نصیب نہ ہوا، نہ کندھا دینے کی سعادت پائی، نہ قبر پر جا کر زارو قطار رویا، مگر لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، اے شامیوں، ہم حق پر ہیں، خدا ہمارا مددگار ہے، خیر و برکت ہمیشہ ساتھ رہے گی۔ ہم انصاف پسند ہیں مگر شر پسند نہیں فرماتے۔ اسلام کے دشمنوں کی سرکوبی میں ہم کوتاہی نہ کریں گے۔ ملک سے غداری کرنے والوں کو ہم سخت سزا دیں گے۔ شام کے رؤسا اور حاکم اپنے خلیفہ سے یہ سن کر اس کے حضور جھک گئے اور اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ بے شک ہمیں تمہاری وفاداری پر بھروسہ ہے۔ میرے والد بزرگوار بھی تم لوگوں کی قدر و قیمت جانتے تھے، میں انہی کے نقش قدم پر چلوں گا۔ میرے والد ایک عظیم پیشوا اور انصاف پسند پیشوا تھے، ایک بہادر اور خوش بیاں قائد تھے۔ نہ جانے کون بھیڑ سے بولا، جھوٹ، سراسر جھوٹ، تو اور تیرا باپ دونوں لانتی۔ یہ بےہودہ کلمات سن کر لوگ بگڑ کھڑے ہوئے۔ بولنے والے کی بہت تلاش کی مگر پتہ نہ چلا، خدا جانے کہاں جان بچا کر غائب ہو گیا۔ پھر یزید کے رشتہ داروں اور مصاحبین نے جی بھر کے مبارکباد اور دعائیں دیں۔ اس کے بعد نہایت شاندار جلسے ہوئے۔ یزید نے جی کھول کر انعام و اکرام سے نوازا، پھر ان میں سے قابل ترین نمائندوں کو چن کر ملک کے کونے کونے میں لوگوں سے بیعت لینے کے لیے روانہ کر دیا۔ یزید کے زیادہ تر دشمن امیر معاویہ نے ختم کر دیے تھے، صرف 4 اصحاب کی طرف سے خطرہ تھا۔ اول حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عمر، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے، سوم حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، چہارم عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے۔ یزید امیر معاویہ کی طرح بڑا سیاستدان نہ تھا اور نہ اتنا صابر اور حکمت عملی میں یقین رکھنے کا عادی تھا۔ وہ اپنی مخالفت کا ایک لمحہ بھی برداشت نہ کر سکتا تھا، اس لیے فوراً حاکم مدینہ کو حکم دیا کہ ان لوگوں سے زبردستی بیعت لی جائے، خاص طور پر حسین رضی اللہ عنہ کہ وہ ان کے سرگنا ہیں، ان پر زیادہ زور ڈالا جائے۔ اگر یہ سب سیدھی طرح رائے راست پر نہ آئے تو ان کے سر کاٹ کر حضور میں پیش کیے جائیں اور مدد کے لیے فوج بھیجی جائے گی تاکہ مکمل طور پر فتن و فساد کی بیخ کنی کی جا سکے۔ یہ حکم ملتے ہی حاکم مدینہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن زبیر کو بلا بھیجا۔ یہ دونوں اس وقت مسجد میں تھے۔ تم چلو ہم ابھی آتے ہیں، یہ کہہ کر انہوں نے حاکم کے سپاہی کو ٹالا۔ یہ رات کے وقت ہمیں کیوں طلب کیا گیا ہے؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ معلوم ہوتا ہے امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، ابھی خبر عام نہیں ہوئی ہے۔ یزید کی خواہش ہوگی کہ امیر کی موت کی خبر پھیل جانے سے پہلے پیر جما لیے جائیں، شاید بیعت لینے کے لیے بلایا ہے۔ پھر کیا ارادہ ہے؟ میں ہرگز بیعت نہیں کروں گا۔ امیر نے میرے بھائی کے ساتھ عہد شکنی کی، کسی خلیفہ کو اپنا جانشین خود منتخب کرنے کا کوئی حق نہیں، یہ اسلامی اصول کی توہین ہے، یہ زبردستی کی بیعت حرام اور گناہ ہے۔ اس طرح باتیں کرتے دونوں اپنے اپنے گھر پہنچے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تو چپکے سے غائب ہو گئے اور حسین رضی اللہ عنہ نے گھر پہنچ کر حسب عادت
اپنے پورے کنبے کو جمع کیا اور ان کے سامنے حاکم شہر ولید کے بلاوے کا مسئلہ پیش ہوا۔ عزیز و اقارب برا فروختہ ہو گئے۔ قاسم رضی اللہ عنہ نے تلوار کھینچ لی، علی اکبر رضی اللہ عنہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے، عباس رضی اللہ عنہ کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ آپ اس نابکار حاکم کے ہاں نہیں جائیں گے، یہ سب نے یک زباں ہو کر رائے دی۔ اون اور محمد کو بھی جلال آ گیا۔ وہ بھاگے ہوئے اپنی ماں زینب بنت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، جلدی ہمارے نیمچے عنایت کیجیے، ماموں جان کو حاکم مدینہ نے طلب کیا ہے، اس گستاخی پر ہم آج خون کے دریا بہا دیں گے۔ آج بھی اگر ہم اپنے ماموں جان کے کام نہ آئے تو پھر اس زندگی کا مصرف کیا ہے؟ بچوں کی زبانی یہ خبر سن کر زینب رضی اللہ عنہا کا رنگ زرد ہو گیا، دل میں ایک ٹیس سی اٹھی اور زارو قطار رونے لگی۔ آخر وہ بری گھڑی آ ہی گئی جس کا دل کو دھڑکا لگا ہوا تھا۔ ٹھنڈی سانس بھری اور کلیجہ تھام کر بولی، حاکم مدینہ کی نیت میں فطور ہے، وہ بھائی کا دشمن ہے۔ آخر انہوں نے کون سا جرم کیا ہے، کون سا گناہ سرزد ہو گیا ہے؟ لوگو ذرا میرے بھائی کو تو بلاؤ، آخر معلوم بھی تو ہو کہ کیا بات ہے جو لوگ اتنے پریشان ہو رہے ہیں۔ اگر وہ اکیلے گئے تو میں حشر کر دوں گی، اگر ان کا بال بھی بیکا ہوا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ اگر خطرہ ہے تو سب مسلح ہو کر جائیں، کہو مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ اتنے میں حسین رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔ ان کا منہ دیکھ کر بہن بے اختیار رونے لگی۔ ارے زینب کیوں روتی ہو؟ حاکم نے بلایا ہے مگر کسی کی مجال نہیں جو ابن علی پر ہاتھ اٹھائے۔ میں قصوروار بھی نہیں، میرا جی ڈر رہا ہے۔ واللہ فکر کی کوئی بات نہیں، ہم اکیلے نہیں جائیں گے۔ چلتے چلتے زینب رضی اللہ عنہا نے عباس رضی اللہ عنہ کو بلا کر تاکید کر دی، دیکھو بھائی کو دم بھر کے لیے اکیلے نہ چھوڑنا، جب ولید سے بات کریں تو شانے سے شانہ ملائے کھڑے رہنا، اس مردود کے کول و فال کا کوئی بھروسہ نہیں، جاؤ تمہیں اللہ کو سونپا۔ بہن کو سمجھا بجھا کر حسین رضی اللہ عنہ تیار ہوئے، 40 اصحاب اور عزیزوں کو ساتھ لیا اور حاکم مدینہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر مدینے کے حاکم کا عجیب حال تھا، یزید کا خط دیکھ کر پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ دل میں سوچا بادشاہ نرا احمق ہے، میں فاطمہ کے لال پر کیوں کر ہاتھ اٹھاؤں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو کس دل سے شہید کروں گا؟ اور پھر سمجھ میں نہیں آتا ان پر کون سا جرم عائد کروں۔ نہ انہیں خلافت کی ہوس اور نہ حکومت کا دعویٰ، طلبی تو لازمی ہے، اگر ذرا بھی کوتاہی ہو گئی تو خود اپنے بھائی بھتیجے طاق میں بیٹھے ہیں کہ موقع ملے تو کسی الزام میں دھر لیں اور جا کر دربار میں شکایت کر دیں۔ حسین رضی اللہ عنہ جب حاکم کے در پر پہنچے تو ساتھیوں سے کہا، یہیں ٹھہرو، میرے ساتھ چلنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سب تو خاموش ہو گئے مگر عباس رضی اللہ عنہ بضد ہو گئے، آقا مجھے ساتھ لے چلیے، بہن کا یہی حکم ہے کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں، آپ اکیلے گئے تو مارے فکر کے ہم لوگ بے حال ہو جائیں گے۔ نہیں عباس، ہم تنہا جائیں گے، تم باہر ہوشیار رہو، کچھ نہیں ہوگا۔ ولید کمزور طبیعت کے تھے، ان کی نگرانی کے لیے مروان کو تعینات کر دیا گیا تھا کہ ولید کی طرف سے ذرا بھی کوتاہی ہو تو رپورٹ کریں۔ عجیب زمانہ تھا، ہر عہدے دار پر جاسوسوں کا پہرا تھا، خلیفہ کو کسی پر پوری طرح بھروسہ نہ تھا۔ ولید نے بڑی عزت سے حسین رضی اللہ عنہ کو خوش آمدید کہا اور یزید کا خط پیش کیا۔ حسین رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ کی وفات پر افسوس کیا اور پرسہ دیا۔ پھر آپ کی طرف سے کیا جواب ہے؟ ولید نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ کس بات کا جواب طلب کرتے ہو؟ خلیفہ پر بیعت کرنے کا؟ شاید آپ نے پورا خط نہیں پڑھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے پورا خط پڑھا، تمہیں میرا جواب معلوم ہے، میں جان دے سکتا ہوں، جھوٹی بیعت نہیں کر سکتا۔ زمانے کی گردش نے بے بس کر دیا ہے، مگر میری کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ فرائض ہیں، عوام مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، میری رائے کی قدر کرتے ہیں، میں یزید کو خلافت کا اہل نہیں سمجھتا۔ جس شخص کی بدکاریوں کے چرچے ہیں، دنیا اس سے نالاں ہے،
میں اسے اپنا آقا کیسے مان سکتا ہوں؟ بیعت کے لیے یقین اور بھروسے کی ضرورت ہوتی ہے، مجھے یزید پر بھروسہ نہیں۔ سوچ لیجئے، میں برسوں سے سوچ رہا ہوں، مجھے یہ حق حاصل ہے کہ بیعت کروں یا نہ کروں۔ اگر اکثریت یزید کے ساتھ دل سے ہے تو ہماری بیعت کے بغیر بھی وہ حکومت کر سکتے ہیں، ہمیں ضمیر فروشی کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر امام اٹھ کھڑے ہوئے۔ مروان نے ولید سے کہا، تم نے شاید پورا خط نہیں پڑھا ولید، پھر سے ذرا غور سے پڑھو۔ یہ تم نے کیسے سمجھا؟ تم نے خط کے آخری حصے کا ذکر ہی نہیں کیا جو بہت اہم ہے۔ یہ دیکھو ذرا، آنکھیں کھول کر دیکھو، لکھا ہے اگر حسین رضی اللہ عنہ بیعت سے انکار کریں تو ان کا سر قلم کر کے ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ ملعون تیری یہ مجال کہ مجھے قتل کی دھمکی دے۔ امام کی اونچی آواز سنتے ہی مسلح ساتھی جو کان لگائے دروازے پر کھڑے تھے تلوار کھینچ کر اندر آ گئے۔ اس وقت ولید اور مروان صرف 2 تھے اور نہتے تھے۔ ادھر 40 جوان مرد غصے میں بے پھرے ہوئے تھے۔ بڑی مشکل سے حسین رضی اللہ عنہ نے انہیں ٹھنڈا کیا۔ نہیں، یہ شرافت اور جوان مردی کے خلاف ہے، بہادر نہتوں پر وار نہیں کرتے۔ یا حسین رضی اللہ عنہ، گستاخی معاف، ان شاہی ٹکڑوں پر پلنے والے کتوں کو ختم کر دینا ہی درست ہے۔ مگر امام سب کو سمجھا بجھا کر لے آئے۔ ان کے جانے کے بعد مروان نے کہا، تم نرے احمق ہو ولید، تم نے اتنا نادر موقع کھو دیا۔ حسین رضی اللہ عنہ بڑی آسانی سے قتل کیے جا سکتے تھے، وہ اور ان کے ساتھی بھی، بس تمہارے حکم کی دیر تھی، سب کا صفایا ہو جاتا، قصہ ختم ہوتا۔ ولید نے جواب دیا، میں حسین رضی اللہ عنہ کے خون سے ہاتھ نہیں رنگنا چاہتا، تمہیں اپنے خلیفہ کی خوشنودی کی رتی بھر پرواہ نہیں۔ نہیں، حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کر کے میں خوشنودی حاصل نہیں کرنا چاہتا، آخر ایک دن مرنا ہے، خدا کو منہ دکھانا ہے۔ کیا فضول بکتے ہو ولید، جینے کی باتیں کرو، تمہاری ان حرکتوں کی خلیفہ کو خبر ہو گئی تو جانتے ہو کیا ہوگا۔ ولید ایک دم لرز کر بیٹھ گئے، پسینے چھوٹنے لگے۔ انہیں معلوم تھا خلیفہ کو صرف جانوروں کے شکار کا ہی شوق نہ تھا، انسانوں کو انتہائی قرب کی حالت میں تڑپا کر مارنے کو بھی ایک فن کی حدوں تک پہنچا دیا تھا۔ جب عیش و عشرت سے انسان تھک جاتا ہے تو اسے نئے ہنگامے چاہیے۔ نغمہ اور رقص کی بجائے اذیت زدہ انسانوں کی چیخوں اور رقص بسمل سے لطف آنے لگتا ہے، ذرا منہ کا مزہ ہی بدل جاتا ہے۔